السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، پچھلے چیپٹر میں ہم نے کفار و مشرکین کی محاذ آرائیوں کی 4 شکلیں پڑھی تھیں۔ جب ان کی یہ چاروں شکلیں اور چاروں صورتیں کوششیں ناکام ہو گئی تو پھر انہوں نے کیا سلسلہ شروع کیا، آج انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے۔ ظلم و جور۔ 4 نبوت میں جب پہلی بار اسلامی دعوت منظر عام پر آئی تو مشرکین نے اسے دبانے کے لیے وہ کارروائیاں انجام دی کہ جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہ کارروائیاں تھوڑی تھوڑی اور درجہ بدرجہ عمل میں لائی گئیں اور ہفتوں بلکہ مہینوں تک مشرکین نے اس سے آگے قدم نہیں بڑھایا اور ظلم و زیادتی شروع نہیں کی، لیکن جب دیکھا کہ یہ کارروائیاں اسلامی دعوت کی راہ روکنے میں مؤثر ثابت نہیں ہو رہی تو ایک بار پھر جمع ہوئے اور 25 سرداران قریش کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کا سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو طالب تھا۔ اس کمیٹی نے باہمی مشورے اور غور و خوض کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے خلاف ایک فیصلہ کن قرارداد منظور کی، یعنی یہ طے کیا کہ اسلام کی مخالفت، پیغمبر اسلام کی اظہار ثانی اور اسلام لانے والوں کی طرح طرح کے جور و ستم اور ظلم و تشدد کا نشانہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھائی جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ مشرکین نے یہ قرارداد طے کر کے اسے روبیہ عمل لانے کا عزم مصمم کر لیا۔ مسلمانوں اور خصوصاً کمزور مسلمانوں کے اعتبار سے تو یہ کام بہت آسان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بڑی مشکلات تھیں۔ آپ ذاتی طور پر بھی پر شکوہ باوقار اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ دوست دشمن سبھی آپ کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ جیسی شخصیت کا سامنا اکرام و احترام ہی سے کیا جاتا تھا اور آپ کے خلاف کسی نیچ اور ذلیل حرکت کی جرت کوئی رذیل و احمق ہی کر سکتا تھا۔ اس ذاتی عظمت کے علاوہ آپ کو ابو طالب کی حمایت اور حفاظت بھی حاصل تھی، اور ابو طالب مکے کے ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو اپنی ذاتی اور اجتماعی دونوں حیثیت سے اتنے باعظمت تھے کہ کوئی شخص ان کا عہد توڑنے اور ان کے خانوادے پر ہاتھ اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتا تھا۔ اس صورتحال نے قریش کو سخت قلق، پریشانی اور کشمکش سے دوچار کر رکھا تھا، مگر سوال یہ ہے کہ جو دعوت ان کی مذہبی پیشوائی اور دنیاوی سربراہی کو جڑ کاٹنا دینا چاہتی ہے، آخر اس پر اتنا لمبا عرصہ صبر کیسے کیا جائے؟ بالآخر مشرکین ابو لہب کی سربراہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کا آغاز کر دیا۔ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ابو لہب کا موقف روز اول ہی سے جبکہ ابھی قریش نے اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی یہی تھا۔ اس نے بنی ہاشم کی مجلس میں جو کچھ کہا تھا، جو کچھ کیا، پھر کوہ صفا پر جو حرکت کی، اس کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے۔ بعض روایات میں یہ مذکور ہے کہ اس نے کوہ صفا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے ایک پتھر بھی اٹھایا تھا۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنی 2 بیٹوں عتبہ اور عتیبہ کی شادی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہن سے کی تھی، لیکن بعثت کے بعد اس نے نہایت سختی اور درشتی سے ان دونوں کو طلاق دلوا دی۔ اس طرح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے رفقاء کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خوشخبری سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ابتر نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ہم یہ بھی ذکر کر چکے ہیں کہ ایام حج میں ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے لیے بازار و اجتماعات میں آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا۔ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف تکذیب پر بس ہی نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا، جس سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جس کا نام عروہ تھا، وہ حرب بن امیہ کی بیٹی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں اپنے شوہر سے پیچھے نہ تھی، چنانچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں اور دروازے پر رات کو کانٹے ڈال دیا کرتی تھی۔ خاصی بد زبان اور مسودہ پرزاد بھی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بد زبانی کرنا، لمبی چوڑی دسیسہ کاری اور افتراء پردازی سے کام لینا، فتنے کی آگ بھڑکانا، خوفناک جنگ برپا کر رکھنا اس کا شیوا تھا۔ اس لیے قرآن نے اس کو حمالۃ الحطب، لکڑی ڈھونے والی کا لقب عطا کیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کے شوہر کی مذمت قرآن مجید میں نازل ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرتی ہوئی آئی۔ آپ خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔
ٹھیک ہے جی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمراہ تھے۔ یہ مٹھی بھر کینکر لیے ہوئے تھی، سامنے کھڑی ہوئی تو اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا۔ اس نے صرف ابو بکر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے سامنے پہنچتے ہی سوال کیا کہ ابو بکر تمہارا ساتھی کہاں؟ مجھے معلوم ہوا کہ وہ میری ہے جو کرتا ہے، یعنی میری توہین کرتا ہے۔ بخدا اگر میں اسے پا گئی تو اس کے منہ پر یہ پتھر مار دوں گی۔ استغفر اللہ۔ دیکھو خدا کی قسم میں بھی شاعر ہوں۔ اور پھر اس نے یہ شعر کہا، مذممن عصینا امر بیننا ودینہ قلینا۔ کیا بدتمیزی کی اس نے کہ ہم نے مذمم کی نافرمانی کر دی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے، میں تو یہ پورا شعر پڑھنے کی بھی جرت نہیں رکھتا۔ اس کے بعد واپس چلی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا اس نے آپ کو دیکھا نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اللہ نے اس کی نگاہ پکڑ لی تھی۔ ابوبکر بزار نے بھی یہ واقعہ روایت کیا ہے، اور اس میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس کھڑی ہوئی تھی تو اس نے یہ بھی کہا، ابوبکر تمہارے ساتھی نے ہماری ہجوم کی ہے۔ ابوبکر نے کہا، نہیں، اس عمارت کے رب کی قسم نہ وہ شعر کہتے ہیں اور نہ اسے زبان پر لاتے ہیں۔ اس نے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ ابو لہب اس کے باوجود یہ ساری حرکتیں کر رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا اور پڑوسی تھا، اس کا گھر آپ کے گھر سے متصل تھا۔ اس طرح آپ کے دوسرے پڑوسی بھی آپ کو گھر کے اندر ستاتے تھے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ وہ جو گروہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیا کرتا تھا وہ یہ تھا: ابو لہب، حکم بن ابی العاص بن امیہ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمراء ثقفی، ابن الاسداء حضلی، یہ سب کے سب آپ کے پڑوسی تھے، اور ان میں سے حکم بن عاص کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہ ہوا۔ ان کے ستانے کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تو کوئی شخص بکری کی بچہ دانی اس طرح ٹکا کر پھینکتا کہ وہ ٹھیک آپ کے اوپر گرتی۔ جو چولہے پر ہانڈی چڑھائی جاتی تو بچہ دانی اس طرح پھینکتے کہ سیدھی ہانڈی میں گرتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مجبور ہو کر ایک گروندہ بنا لیا تاکہ نماز پڑھتے ہوئے اس سے بچ سکیں۔ بہرحال جب آپ پر یہ گندگی پھینکی جاتی تو آپ اسے لکڑی پر لے کر نکلتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسے راستے میں ڈال دیتے۔ عقبہ بن ابی معیط اپنی بدبختی اور خباثت میں بڑا ہوا تھا، چنانچہ صحیح البخاری میں حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے کچھ رفقا بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں بعض نے کہا کہ کون ہے جو فلاں کے اونٹ کی اوجری لائے اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جائیں سجدہ کریں تو ان کی پیٹھ پر ڈال دیں۔ اس پر قوم کا بدترین بدبخت شخص عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اوجر لا کر انتظار کرنے لگا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچ تشریف لے گئے تو اسے آپ کی پیٹھ پر کندھوں کے درمیان ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ ڈال دیا۔ میں سارا معاجرہ دیکھ رہا تھا مگر کچھ نہیں کر سکتا تھا، کاش میرے اندر بچانے کی طاقت ہوتی۔ عبداللہ ابن مسعود فرما رہے، ابھی اس وقت چھوٹے تھے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں چھوٹے خیر نہیں تھے لیکن یہ کہ اتنی طاقت نہیں تھی کہ قریش مکہ کا مقابلہ کر سکتے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہنسی کے مارے ایک دوسرے پر گرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا تصور کریں نا کہ کس طرح میرے محبوب علیہ السلام کی ذات کو مذاق اور ٹھٹھا بنایا۔ یہ کس لیے؟ یہ اللہ کے دین کے لیے۔ آج دیکھ لیں امت کا حال کہ اس اللہ کے دین کو پشت کی ہوئی ہے اور اپنی گروہ بندیوں کے گیت گا رہے ہیں دن رات۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ پھر 3 بار اللہم علیک بقریش آپ نے سر اٹھایا اور پھر یہ دعا کی، بلکہ یہاں سے پڑھتے ہیں۔ ایک دوسرے پر گرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے تھے، سر نہ اٹھایا، یہاں تک کہ حضرت فاطمہ آئیں اور آپ کی پیٹھ سے اوجر ہٹا کر پھینکی، تب آپ نے سر اٹھایا، پھر 3 بار پڑھا اللہم علیک بقریش، اللہ قریش کو پکڑ لے۔ جب آپ نے بد دعا کی تو ان پر بہت گراں گزری، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس شہر میں دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ نے نام لے لے کر بد دعا کی، اے اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، شیبہ بن ربیعہ کو پکڑ لے، ولید بن عتبہ کو پکڑ لے، امیہ بن خلف، عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے
ساتویں کا نام بھی گنا لیکن راوی کو یاد نہ رہا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے دیکھا جن لوگوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گن گن کر لیے تھے سب کے سب بدر کے کنویں مقتول پڑے ہوئے تھے۔ امیہ بن خلف کا وطیرہ تھا کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تو لان تان کرتا، استغفر اللہ۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيْلٌ لِكُلِّ حُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر لان تان اور برائی کرنے والے کے لیے تباہی ہے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ حمادہ وہ شخص ہے جو اعلانیہ گالی بکے اور آنکھیں ٹیڑھی کر کے اشارے کرے۔ لمادہ وہ شخص ہے جو پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی کرے اور انہیں اذیت دے۔ امیہ کا بھائی ابی بن خلف عقبہ بن ابی معیط کا گہرا دوست تھا۔ ایک بار عقبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کر کچھ سنا۔ ابی کو معلوم ہوا تو اس نے عقبہ کو سخت سست کہا۔ اللہ اکبر، عتاب کیا اور اس نے مطالبہ کیا کہ وہ جا کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر تھوک آئے، استغفر اللہ۔ آخر عقبہ نے ایسا ہی کیا۔ خود ابی بن خلف نے ایک مرتبہ ایک وسیدہ ہڈی لا کر توڑی اور ہوا میں پھونک کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اڑا دی۔ اخنس بن شریق ثقفی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ستانے والوں میں سے تھا۔ قرآن میں اس کے 9 اوصاف بیان کیے گئے جن میں ان کے کردار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔